یہ دونوں لڑکی اور لڑکا کہیں گھر سے باہر گئے تھے, وہاں سے واپس آ رہے تھے. اس انٹر ہونے کے بعد انہوں نے گیٹ لاک نہیں کیا. اوپر جب چلے گئے, اوپر جا کے انہوں نے چھریوں کے وار سے لڑکی کو اور لڑکے کو جو ہے وہ قتل کیا. غالباً بچے اگر ان کو نہ پکڑتے تو آج یہ شاید جو قاتل ہیں یہ آج بھی پولیس کی گرفت میں نہ آتے. کچھ دن پہلے وقوعہ ہوتا ہے ایک, اور وقوعے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خاتون اور ایک لڑکا جو ہے جوان ہے, اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے. لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی تھی, شادی شدہ تھی. قتل کس نے کیا, مارا کس نے, باقی جو کہانی ہے یہ بھائی محلے دار ہیں, ان سے میں جانتا ہوں کہ وقوعہ ہوا کیا تھا اور کون لوگ تھے جنہوں نے آ کے مرڈر وغیرہ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی جان, وہ وقوعہ بتائیے گا تھوڑا سا, کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی تھی اور لڑکی کسی اور کے ساتھ بھاگ کے کہیں پہ آئی تھی اور پیچھے سے شوہر اور اس کا بھائی آئے ہیں مارنے. جی بالکل ایسا ہی وقوعہ جو کہ ہماری گلی میں ہوا تھا. اس میں تھا ایسے کہ جب وہ لڑکی اور لڑکے کا, کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. یہ تو ہمیں بھی تب پتہ چلا کہ جب وہاں پہ یہ سارا انسیڈنٹ ہو گیا. اس انسیڈنٹ کا جو احوال جو ہم نے دیکھا محلے داری کے طور پہ, اور ہم نے ساری چیزیں دیکھیں, اس میں ایک چیز یہ تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے لڑکی اور لڑکے جو ہے وہ وہاں پہ تقریباً کوئی 2 سے 3 دن پہلے وہاں پہ کسی اپنے عزیز کے گھر یا دوست کے گھر وہ لڑکے کے ساتھ رہ رہے تھے. اور ہمیں بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی نہیں تھا پتہ کسی کو کہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی ہے. ہاں, ہم محلے داروں کو کسی کو نہیں پتہ تھا. اس جس کے گھر میں رہ رہے تھے اس کو پتہ ہوگا کہ ان کا معاملہ کیا ہے. یہ دونوں لڑکی اور لڑکا کہیں گھر سے باہر گئے تھے, وہاں سے واپس آ رہے تھے. اس دوران پیچھے ان کے بھائی اور لڑکی کا جو بھائی ہے وہ, اور اس کا سابقہ شوہر, وہ انہوں نے ان کو کہیں چیز کیا. چیز کرتے ہوئے یہ گھر میں جب انٹر ہو گئے ہیں, انٹر ہونے کے بعد انہوں نے گیٹ لاک نہیں کیا. یعنی یہ دو لڑکی اور لڑکی لڑکا جس گھر میں رہ رہے تھے وہ اس گھر میں داخل ہو گئے ہیں. وہاں پہ انہوں نے انٹر ہونے کے بعد گیٹ لاک نہیں کیا. گیٹ لاک نہ کرنے کی وجہ سے اس لڑکی کا شوہر اور اس کا بھائی وہ دونوں پیچھے سے آئے ہیں. انہوں نے آ کے گھر میں انٹر ہوئے ہیں, لاک کیا اور اوپر چلے گئے ہیں. اوپر جب چلے گئے, اوپر جا کے انہوں نے چھریوں کے وار سے لڑکی کو اور لڑکے کو جو ہے وہ قتل کیا. غالباً حتیٰ کہ لوڈڈ تھے یہ, ان کے پاس پسٹل بھی تھا. اس کے باوجود بھی انہوں نے چھریاں استعمال کی ہیں. ہاں جی, پسٹل بھی ان کے پاس موجود تھا. انہوں نے چھریوں کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ غیرت کے نام پہ قتل ہوا ہے تو لڑکا جب ہمارے محلے داروں نے دیکھا تو لڑکے کی سانسیں بحال تھیں. جب پولیس پہنچی ہے تب تک لڑکے کی سانسیں بحال تھیں. کیا انسانی جان کی قیمت کوئی نہیں ہے؟ اگر وہ لڑکا زندہ تھا تو میرے خیال سے اس کو سب سے پہلے تو فرسٹ ایڈ دینی چاہیے. اس کے بعد آپ کی جو بھی انویسٹیگیشن ہے آپ تب وہ کریں. انسانیت کا تو وہ سانس لے رہا ہے, وہ سسکیاں لے رہا ہے, وہ ویڈیو میں آ رہا ہے لے رہا ہے, اور یہ اپنی انویسٹیگیشن کر رہے تھے. یہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے. انہوں نے کوئی 112 کو نہیں انگیج کیا اپنے ساتھ. پولیس نے صرف یہ اپنے جو ہے وہ وہاں سے جو اپنے شواہد اکٹھے کر رہے تھے, خانہ پوری کر رہے تھے. آپ خانہ پوری کہہ لیں اس کو. اور جب یہ وقوعہ ہو رہا تھا تو وہاں پر ہمارے محلے میں جب یہ شور مچا, کیونکہ یہاں پہ ایک قتل ہوا, وہاں پہ شور پکار جب شروع ہوئی تو ہمارے محلے کے بچے جو ہے وہ باہر آ گئے. اور ان بچوں نے ان قاتلوں کو, جب یہ اوپر سے نیچے اترے ہیں تو بچوں نے ان قاتلوں کو اوپر سے, ایک جو اس کا غالباً اس لڑکی کا شوہر تھا, اس نے نیچے اتر کر اپنا پسٹل لوڈ کیا. لوڈ کرنے کے بعد وہ جیسے ہی وہاں سے نکلنے لگا تو گلی کے بچوں نے ان کو دبوچا ہے. غالباً ایک بچے نے ان کو جو ہے وہ جو آپ کا بیلچا ہوتا ہے, بیلچا اس کو مارا ہے. بیلچا مارنے کے بعد اس کو جو ہے وہ کیپچرڈ کیا گیا کہ جی, اور اس کے بعد وہ اس نے شور مچایا باہر نکل کے کہ میں نے مار دیا, کوئی مجھے پکڑنے والا ہے تو پکڑ لو. اچھا, اس نے للکارا ہے. ہاں جی, انہوں نے للکارا ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے کیا ہے, یعنی کہ پولیس کو وہاں پہ پہنچنے میں کوئی 10 سے 15 منٹ کا جو ٹائم لگا ہے, اس کے دوران وہ بچوں نے ان کو پکڑ کے رکھا ہے. اور وہ
بچے اگر ان کو نہ پکڑتے تو آج یہ شاید جو قاتل ہیں یہ آج بھی پولیس کی گرفت میں نہ آتے بھاگ تو جاتے۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچوں کو بھی اس ٹائم جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے کہ پولیس ان کو اپنی کسٹڈی میں یا کوئی ان کے اوپر اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ ان بچوں کو کوئی آنے والی زندگی میں جو ہے نا وہ مسئلہ نہ آئے، کوئی ان کے لیے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ کریٹ ہو جائے کہ ان کی زندگی جو اپنی ہے وہ خطرے میں اچھا پڑ جو جائے۔ لڑکا تھا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرے علاقے کا تھا، دوسرے شہر کا تھا کیا؟ نہیں وہ لڑکا جو ہے وہ ہم نے جو اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھا تھا اس کے مطابق شاید غالباً اس کا نام اسامہ تھا، اور ابھی جو ایف آئی آر میں جو اس کا نام میرے پاس پہنچا ہے وہ آیا ہے دلاور کے نام سے، جبکہ وہ ہم نے جو دیکھا تھا وہ اسامہ تھا، اور لڑکا کی رہائش تھی یہاں پہ فیصل ٹاؤن کوٹھا پنڈ میں۔ دونوں کو چاقوؤں سے وار سے مارا گیا تھا؟ دونوں کو چاقوؤں کے وار سے بے دردی سے مارا گیا ہے۔ بس میرا سوال یہی تھا کہ آپ نے اگر ایک لڑکا سانس لے رہا ہے وہ اگر ریسکیو تو کیا بلک رہا ہے اس کو ریسکیو نہیں کیا گیا، اگر اس کو ریسکیو کر لیتے تو شاید ایک جان بچ جاتی ہے۔ پولیس اگر موقع پر پہنچ گئی ہے، 10 سے 15 منٹ لیٹ بھی پہنچی ہے، اگر اس لڑکے کی جان بچائی جاتی، اب کیا پتہ اب باقی جو تحقیقات ہے پولیس کاری ہے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ وہ پہلے سابقہ شوہر سے طلاق لے چکی تھی کہ اس کے رشتے میں رہنے کے باوجود وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ اور میرے خیال سے ہر چیز کا حل کسی کو مار دینا نہیں ہوتا، جان کی پرواہ بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ تھا اس کا قانونی حل بھی ہوتا ہے، قانونی طور پہ اس کو حل کیا جاتا، لیکن آپ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اس طرح کسی کا بھی قتل کر دیں، یہ چیزیں عام غیرت کے نام پہ عام قتل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے، حفظ و ایمان میں رکھے، اور سب سے بڑی بات سوالیہ نشان پھر پولیس پہ آتی ہے کہ جان بچانے سے زیادہ قیمتی ان کے لیے شواہد اکٹھا کرنا ہے۔ اجازت ہے مجھے، اللہ حافظ۔